اللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی، اور لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کی یہ ساتیں، یہ گھڑیاں، یہ مہینہ جس طرح کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی عظیم الشان قربانی کی داستان رقم کر دینے والا مہینہ بھی ہے۔ یقیناً آپ نے حضرت علامہ حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب، ڈائریکٹر طیبہ اسلامک سینٹر، آپ سے پچھلے جمعہ المبارک میں یا اس سے پہلے یہ ضرور ذکر پاک سنا ہے۔ جتنی اللہ رسول نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، تھوڑے سے وقت میں بھی اپنی گزارشات آل اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام سے خود فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو کچھ بھی خدمت دین تمہیں دی ہے اے میری امت، میں تمہارے لیے طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتا رہا ہوں، اس سب کے اوپر میں کسی قسم کا اجر رسالت طلب نہیں کرتا۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی قسم کا اجر رسالت تم سے طلب نہیں کرتا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو تم سے چیز مانگتا ہوں وہ یہ مانگتا ہوں کہ میرے جو قریبی ہیں، میرے جو مودت والے ہیں، میرے جو اہل بیت ہیں، میری جو آل ہے ان سے مودت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ میری آل سے مودت کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اب میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں
عمومی طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے محبت کا، تو اللہ رب العزت نے محبت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ الا المحبت فی القربا، کہ میں تم سے اگر یہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد سے، میری قرابت سے محبت کرو. نہیں، اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ ہے الا المودۃ فی القربا، کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. اب علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ محبت اور مودت میں جو فرق ہے وہ سن لیجیے. علماء کہتے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے ہیں، وہ مثال یوں دیتے ہیں کہ مینڈک جو ہے یہ پانی میں رہے تو خوش رہتا ہے. خوش رہتا ہے کہ نہیں بھائی؟ رہتا ہے نا. مینڈک پانی میں رہے تو خوش رہتا ہے، چونکہ وہ پانی کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے اسے پانی میسر نہ آئے اور اسے خشکی پہ رہنا پڑے تو وہ رہ لیتا ہے، وہ مرتا نہیں، اس کی زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں، تو پانی میں وہ خوش رہتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ مینڈک کو پانی سے محبت ہے. پانی سے، سب بولیے، پانی سے محبت ہے، اس میں خوش رہتا ہے. اگر پانی نہ ملے تو زندہ رہتا ہے. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، اگر پانی میسر نہ ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے پانی کے بغیر. فرماتے ہیں کہ مینڈک کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے. یہ محبت اور مودت کے اندر فرق ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو میسج دیا ہے اس امت کو وہ یہ ہے کہ رسول کی اولاد سے محبت نہیں مودت کرو. یعنی کہ تمہاری زندگی کے آثار اہل بیت کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہوں کہ تمہاری زندگی ہی اہل محبت سے پیار کرنے کے ساتھ. اہل بیت سے مودت کرو. اب اہل بیت کون ہے؟ یہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کی آقا علیہ السلام سے. حضرت علامہ حافظ و قاری محمد یونس قادری صاحب بیٹھے ہوئے، میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ حافظ قرآن ہے. اس کے پیچھے جو جتنی بھی آیات ہیں ان میں ازواج مطہرات کا ذکر ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کا ذکر ہوا ہے، اور جو بھی آیت ہے اس سے پیچھے اس کے اندر صیغہ مؤنث کا استعمال کیا گیا. اس سے پچھلی جتنی بھی آیتیں ہیں ان میں مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف عورتیں ہیں. وہ عورتوں کا ذکر کرتے کرتے اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچ کے سڈنلی اللہ رب العزت نے پورے کے پورے سبجیکٹ کو چینج کر کے مؤنث کا صیغہ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ آگے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اب جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں ان میں صرف عورتیں شامل نہیں اور میں مرد حضرات بھی شامل. اب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جب آپ نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میری اہل بیت سے، میرے قریبیوں سے مودت کرو. اب صحابی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ کوئی بھی مسئلہ بن جاتا، کسی بھی قسم کی مشکل درپیش آتی، کسی بھی مسئلے کی سمجھ نہ آتی، وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں آتا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے. اور جب یہ آیت کریمہ آئی تو صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں من قرابتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب فرما دی ہے، جن کی مودت ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، یہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو علی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہ علی ہے، والفاطمہ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، والحسن والحسین
وہ میرا شہزادہ حسن ہے، میرا شہزادہ حسین ہے، جن کی مودت فرض کر دی گئی ہے، واجب کر دی گئی ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان سے مودت کرو، ان سے محبت کرو۔ اور دوسری آیت کریمہ جب نازل ہوئی سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے بے شک ارادہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہوگا۔ اب دو حدیثیں ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، وہ اس حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر نقل فرمائی۔ وہ حدیث پاک کیا ہے حضرت توجہ فرماؤ۔ حضرت امام حاکم آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب المستدرک میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں لما نظر رسول اللہ الى الرحمن، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے جب عاجزی کے ساتھ اپنی نظر رحمت اٹھائی، اپنی نظر رحمت اٹھائی، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، ادعولی قالت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ کون ہیں، کن کو آپ کے پاس بلایا جائے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا اہل بیت علی، وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ علی ہے، والفاطمہ والحسن والحسین، وہ میرے اہل بیت علی المرتضیٰ ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسن و حسین ہے، انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں وَجِیَّ بِهِمْ، ہم انہیں بلا کے رسول اللہ کے پاس لے آئے، فَأَلْقِي علیہم النبی کی ساہو، میرے نبی نے ان سب کے اوپر اپنی چادر مبارک بچھا دی، اپنی چادر مبارک ان کے اوپر کر دی، اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جو میری چادر قبلی کے نیچے ہے، یہ میرا علی میری اہل بیت ہے، یہ فاطمہ اہل بیت ہے، یہ حسن و حسین اہل بیت ہے، فصل علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں عرض فرما رہے ہیں فصل علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور محمد مصطفیٰ کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں۔ اور پھر حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اور ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، اس کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، پہلے آیت نازل ہوئی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے لیا۔ علماء فرماتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اگر آیت کریمہ دو مرتبہ نازل ہو گئی ہو تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ چادر میں لینے سے پہلے بھی آیت نازل ہو گئی، چادر میں لینے کے بعد بھی آیت نازل ہو گئی۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار۔ عمومی طور پر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا نام لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا نام لیا جائے، تو ہم عجیب قسم کے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مولوی حضرات سب سے پہلا فتویٰ اس بندے پہ لگاتے ہیں، یہ تو شیعہ ہو گیا۔ رسول اللہ کے گھرانے کا نام لے لو، حضرت مولا علی کا نام لے لو، سیدہ زہرا پاک کا نام لے لو، حسنین کریمین علیہ السلام کا نام لے لو، نہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھرانے سے محبت کسی فرقے اور مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا چاہو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دیکھنا چاہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اس کے سامنے میرے علی کا ذکر چھیڑو، اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے، اگر اس کے چہرے پہ پریشانی کے اثار آ جائے سمجھو منافق۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا نام سن کے جو خوش ہو جائے سمجھ لو وہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ بال آ جائے اور وہ تعویلیں پیش کرنا شروع کر دے، نہیں گل تے تہاڈی بھی ٹھیک ہے، حضرت علی دا ذکر کرنا چاہیے، لیکن نال ویکھو جی نعرہ تحقیق بھی ماریا کرو نا، دوسرے دا ذکر بھی کریا کرو۔ یہ ساری کی ساری اندر کی خرابی ہے۔ جب بھی رسول اللہ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی اہل بیت کا ذکر کیا جائے، جو تعویلیں پیش کریں رسول اللہ نے فرمایا وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ کبھی کسی نے مولوی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جا رہا ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جا رہا ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی کا دن منایا جا رہا ہو، میں آپ کو بڑی پکی اور گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہو، آپ کا دن منایا جا رہا ہو، کوئی مولوی جس کے اندر خرابی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا دن ہے تو آج ذرا صاحب تھوڑا سا حضرت علی کا ذکر بھی کر لیں، یا حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں، اہل بیت تو ہیں ہی لیکن صحابی رسول بھی تو ہیں، چلے ساتھ ان کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ کوئی نہیں آپ کو کہے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہوں، کوئی مولوی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ساتھ حضرت علی کا ذکر بھی کر لیں، اہل بیت کا بھی کر لیں۔ جب بھی حضرت مولا علی کی بات ہوگی کہیں گے نہیں جی ساتھ دوسروں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ وہ ذکر ہضم نہیں ہوتا، اندر کی خرابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا اور علی کے ذکر اور میری اہل بیت کا ذکر سن کے تعویلیں پیش کر، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، آج کل کے جو امام مسجد ہیں ان کو کیا پتا کہ امام شافعی کون امام ہے، وہ لکھتے ہیں اپنے دیوان کے اندر، وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو اور جو لوگ تعویلیں پیش کریں اور کہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ درمیان میں عجیب عجیب سی لمبی لمبی روایات گھڑ کے لے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ لوگوں تمہاری تو اس وقت تک نماز قبول نہیں جب اہل بیت کے اوپر درود پاک نہ پڑھو۔ اونچا کہہ دیں سبحان اللہ، اسی بھی اہل بیت کا ذکر سن کے سبحان اللہ تھوڑی گئے ہوئے، میں حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اہل بیت کا ذکر ایمان ہے، ایمان کا حصہ نہیں، این ایمان ہے رسول اللہ کے گھرانے کا ذکر۔ یہ آپ ایک حدیث پاک اور سن لیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ آپ ہر نماز میں جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کا کیا نام ہے؟ اونچا بولیے کیا نام ہے؟ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے اندر ہے کہ نہیں اللہم صلی علی محمد وعلا، بولیے سب نے بولنا ہے وعلا وعلا وعلا، بھئی نماز کے اندر تو وعلا آلے کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، جب ویسے رسول اللہ کا نام آئے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آلے ہی ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اندر کا بغض ہے۔ عام لوگوں کی بات نہیں کرتا جن کو سمجھ نہیں پتہ نہیں، جو سمجھدار ہو دین کا علم رکھتا اور مولوی ہو خاص طور پہ، جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھے وہ آلہ ہی نہ کہ آپ سمجھ جائیں کس کے اندر خرابی، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، چونکہ نماز کے اندر چونکہ پتہ ہے کہ نماز ہونی نہیں جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھا، وہاں پہ مجبوری کے لیے وہ آلہ ہی پڑھ لیتے ہیں، جب نماز کے باہر آتے ہیں تو پھر طویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سنیے اس درود پاک کی حقیقت کہ یہ درود پاک آیا کدھر سے ہے، یہ آپ نے ساری زندگی بات بولنی نہیں، یہ جو درود ابراہیمی ہے
لوگ کہتے ہیں نہیں جی درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، دوجا تے درود ہے ہی نہیں نا، یہی پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ درود آیا کدھر سے، یہ ذرا توجہ فرما لیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ آیت نمبر 56 سورہ احزاب کی نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے، یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ریفرنس بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ حدیث پاک کی پورا واقعہ اور عبارت آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ آپ کے اوپر جو سلام ہے وہ تو یہ ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اب آپ کی اہل بیت پہ درود بھیجنا ہو تو وہ ہم کیسے بھیجیں؟ جب صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ آپ کی اہل بیت پہ کیسے درود بھیجیں، اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت پہ درود بھیجنا ہو تو یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت پر درود پڑھنے کے جواب میں تعلیم فرمایا۔ اس کی حقیقت یہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ اکرام سے کہ میرے اوپر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ کون سا درود؟ بولو، دم کٹا جی پوچھا بھی نہ ہوئے، دم کٹا درود۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کیا؟ آپ نے عرض کی وہ درود جو میرے اوپر تو بھیجا جائے لیکن میری آل کو سکپ کر دیا جائے، میری اہل بیت کے ساتھ درود جو نہ بھیجا جائے وہ دم کٹا درود، وہ میرے اوپر نہ بھیجا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ باتوں میں یہ نہ سمجھا کریں کہ حضور کی اہل بیت کا ذکر کرنا پتہ نہیں یہ شیعوں کا کام ہے یا وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر کرے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں، اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضرت امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، امام محب الدین تبری نے اپنی کتاب تبرانی میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام محب الدین تبری وہ امام ہے جو اپنے وقت میں کعبہ شریف کا امام ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے جو حدیث پاک نقل وہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا کان صاعدا من بین رکن والمقام، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، ذرا توجہ سے میری بات آپ نے سننی ہے، کائنات کے اندر اس سے عظیم جگہ کوئی ہے؟ بولیے نا، حرم کعبہ، حرم کعبہ سے بڑا کوئی مقام دنیا کے اندر ہے؟ سارے کیا جو جس گل کے متفق ہوتے نہیں ہے نا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من بین رکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو، صرف حرم کعبہ کے اندر ہی نہیں، کعبے میں داخل ہو گیا ہے اور کعبہ شریف کے اندر پھر اس سے بڑی جو عظمت والی جگہ ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، اس کے درمیان کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا فصلا فصاما، صرف کھڑا نہیں، وہاں پہ کھڑا ہو کے روزے کی حالت میں نماز ادا کر رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہے اور نماز بھی ادا کر رہا ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ماتا، پھر اس کو وہاں پہ موت آ جائے، حرم شریف کے اندر ہو، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، روزے کی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ثم ماتا، وہاں پہ مر جائے، اسے موت آ جائے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کا بغض تھا، رسول اللہ کی اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، فَدَخَلَ النَّارِ، میرے نبی نے
فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ حرم کعبہ میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزے کی حالت میں ہو، لیکن رسول کی اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتا ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز فائدہ نہیں دے گی، اس کا روزہ فائدہ نہیں دے گا، اس کا حجر اسود کے پاس کھڑا ہونا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہونا، اس کا وہاں پہ عبادت کرنا، احرام باندھنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر رسول کے گھرانے کا بغض رکھتا ہے، رسول کے گھرانے کی محبت میں جائے تو اللہ اسے جنت عطا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ اینیاں حدیثاں میں تو سنائیاں نے تے قرآن پاک دیاں ایتاں نہیں پڑھیاں نے رسول اللہ کی اہل بیت دے بارے، پھر بھی کسی نہیں میرا حضور دی اہل بیت کا ذکر کرنا چاہتے، بلند آواز میں کہہ دیو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر کوئی بندہ تھانوں مل جائے وہ تھانوں طرح طرح دیاں گلاں کرے، او دی داڑھی نہ ویکھیا جے، او دا جبہ نہ ویکھیا جے، او دی دستار نہ ویکھیا جے، او دا لباس نہ ویکھیا جے، جیڑا رسول دے اہل بیت تو دور کرن دی گل کرے، امام شافعی دی طرح دے تو بیزاری دا اظہار کر کے کہہ دیا جے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک اور حدیث پاک پڑھ لی ہے جو 2-3 منٹ ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں۔ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں پہ اللتش پیاس اور ہر کوئی اپنے اللہ کے قرآن میں اور حضور کی بے شمار حدیثیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وہاں پہ اگر نیکی کی ضرورت پڑے اور بیٹا اپنے باپ کو پکارے تو باپ پہچاننے سے انکار کر دے، پتہ ہے نا آپ کو، اور اگر بھائی اپنی بہن کی طرف جائے تو وہ انکار کر دے گا۔ ماں جو ہے ماں وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے قیامت کے دن انکار کر دے گی، یہ حدیث پاک ہے، کوئی تعلق کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے رسول اللہ کا فرمان، آپ ارشاد فرماتے ہیں کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے وسیلے اور سارے خونی رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن مجھ محمد کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ قیامت کے دن بھی برقرار ہے۔ یہ حضور کے اہل بیت ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اشفاء یوم القیامہ اہل البیت، سب سے پہلے قیامت کے دن میں جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں، سب سے پہلے میں ان کی سفارش کروں گا۔ اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، کہ ان قریب اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جس مرضی تفسیر کو اٹھا لیں، جہاں پہ دوسری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں
اس کے آگے جا کے سارے مفسر جو بات لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میری اہل بیت میں سے کسی کو بھی دوزخ کے اندر نہیں ڈالے گا، یہ اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے اور میں تب اللہ کے ساتھ راضی ہوں۔ آپ نے کوئی یہ معمولی بات سمجھ رکھی ہے اہل بیت اطہار کا مقام؟ یہ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یہ یاد رکھنا آپ نے، اہل بیت سے محبت۔ جس قرآن میں اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، جس قرآن میں اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، جس قرآن میں اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، جس قرآن میں زکوٰۃ اور دوسرے مسائل کی فرائضگی کا حکم آیا، اسی قرآن میں اللہ نے اہل بیت سے محبت کو فرض کر دیا ہے۔ اور یہ ایمان کا حصہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اہل بیت سے محبت، رسول اللہ کے گھرانے سے محبت ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا